اچھا جب جہاں اپنی ضرورت ہوتی ہے تو ساری چیزیں, جہاز میں مس گیدرنگ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب آپ پی آئیے جہاز میں سفر کرنا چھوڑ دو کہ انٹیوں کو الگ کرو اور جینٹس کو ادھر بٹھاؤ. آدمی کہتا ہے بھائی اسلام آباد پہنچنا ہے, ٹھیک ہے نا, میری شادی ہے, مجھے ولیمے میں جانا ہے, ابا کے جنازے میں یا دادا کے جنازے میں. بھائی اب کوئی کہے بھائی بس میں چلے جاؤ, وہاں مس گیدرنگ نہیں ہے, وہاں لیڈیز الگ ہیں. ابے چھوڑ بس میں. اپنی جب بنیادی ضرورت ہوتی ہے میرے بھائی تو پھر سب چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ جائز. تو ایک اسلام کی بھی ضرورت ہے کہ ابھی ہمارے بڑے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس وقت امت مسلمہ کی مثال اس بیمار کی ہے کہ ایک آدمی کو شوگر ہو, ہارٹ پیشنٹ بھی ہو, بلڈ پریشر کا مریض بھی ہو. اب ڈاکٹر اگر کسی بھی بیماری کو چھیڑے گا تو دوسری لازمی متاثر ہوگی. اب ایک حل تو یہ کہ ڈاکٹر کہ یار اس کا اگر ہارٹ کا آپریشن کروں تو شوگر بڑھنے کا خطرہ ہے, شوگر کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو پتہ نہیں کتنی ٹائم لگے گا, ایسا نہ ہو ہارٹ اٹیک ہو جائے اس دوران, اور بی پی بھی کنٹرول نہیں آ رہا. تو ایسا کرو اس کو دفنا کے آ جاؤ. ایسا ایک حل تو یہ کہ کچھ بھی نہیں کرو, کیونکہ جہاں چھیڑو گے اس کے دوسرے سائڈ افیکٹ. یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے, اس کو نوٹ کریں, بہت سے مسئلوں کو حل کرے گا یہ اصول. جس چیز کو چھیڑو گے دوسری بیماری متاثر ہوگی. عقل مند کیا کہے گا؟ عقل مند کہے گا جو ابھی فوری ایمرجنسی کا جو مسئلہ ہے نا, جس کو نہ چھیڑا تو یہ مر جائے گا, اس کو فوکس کرو. شوگر کو اوپر نیچے بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے, دل وہ انجائنا کا درد ہو رہا ہے اور اندر رگے ہوئے, بھائی ابھی فی الحال رسک لے کے علاج کرو, بچنا ہوگا تو بچ جائے گا, نہیں تو شوگر میں بھلے مر جائے لیکن ویسے بھی تو مرے گا ہی نا. تو وہ کوشش کرے گا بھائی شوگر کو جس حد تک کنٹرول کیا جا سکے کرے, لیکن فی الحال فوراً اس کا بائی پاس کر لو تاکہ جان بچے. اس کے بعد پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے. جیسے ڈاکٹر آئے دن یہ کر رہے ہوتے ہیں آپریشن میں, بھائی فی الحال تو گولی نکال دو. کیا ہو گیا بھائی؟ کسی کو گولی لگ جاتی ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں بھائی فی الحال کیا نکالنا ہے؟ گولی نہیں. بعد میں دیکھیں گے اس نے اندر جا کے کیا 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 ہے, کون کون سی چیز کو جوڑنا ہے, کس کا گردہ لے کے ادھار لے کے اس کو فٹ کرنا ہے, کیا کرنا ہے, یہ بات کی بات ہے. تو بالکل اس امت کی مثال ایسے ہے, بے حیائی پھیل چکی ہے, میڈیا ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, یونیورسٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. اب آپ جب کسی یونیورسٹی میں آپ کو بیان کے لیے بلایا جائے گا, بہت اچھی بات ہے, لڑکیاں پردے میں بیٹھ جائیں, مرد ادھر ہوں, لیکن آپ کی آفر ہر جگہ قبول نہیں کی جاتی. اب ایک حل تو یہ کہ چھوڑ دو, بھاڑ میں جائے, ہماری ہیڈک نہیں ہے. اس سے نقصان یہ ہوگا کہ آپ نہیں جاؤ گے, باطل لوگ وہاں پادری پہنچیں گے پھر بیان کرنے کے لیے, ایتھیس پہنچے گا, وہ یہ فرق نہیں دیکھتا کہ لڑکی کے سر پہ دوپٹہ ہے یا نہیں ہے, صحیح ہے نا, کہ برقعے والی بھی بیٹھے اور بغیر دوپٹے والی بھی بیٹھے. ڈاؤ میڈیکل نہیں ہے, دوسرا ہے بحریہ کر کے کچھ آ رہا ہے اس کے. اب نہیں کوئی بحریہ کر کے آ رہا ہے, نہیں بحریہ ٹاؤن نہیں, میں نام ہی بھول گیا اس کالج کا. بہرحال میرا وہاں بیان تھا. اب میں جب گیا ہوں تو مس گیدرنگ تھی, لیڈی ڈاکٹرز اور لیڈی ڈاکٹرز جینٹس سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں, اور بلانے والے مجھے نیوی کے بڑے آفیسر تھے, ان کا کورونا میں انتقال ہو گیا, اللہ ان کی مغفرت فرمائے. جب میں وہاں گیا ہوں نا تو انہوں نے پہلے تو مجھے بتایا یہاں حالات کیا چل رہے ہیں, ایتھیزم کس طرح سے پھیل رہا ہے. تو میں نے پورا اسلام کے نظریات پہ بیان کیا, نظریاتی اصلاح, کہ آپ کو اسلام کی ضرورت ہے, آپ کو کیا ہے. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی لوگوں کے تو کانسیپٹ ہی خراب ہو چکا ہے اسلام کے بارے میں, آپ ان کو دوپٹے کی ترغیب دے رہے ہو. وہ خیر میں اسلام کو نہیں مانتا, اوپر سے کلمہ پڑھ رہے ہیں, مسلمان ہیں, لیکن وہ کہہ رہے ہیں یہ کیا ہے, یہ خام خا کی, میں کیوں, ایک خاتون کہہ رہی ہے جب میں بغیر دوپٹے کے نہ مجھے کوئی چھیڑ رہا ہے, اور اگر چھیڑ بھی لے تو کیا ہو گیا. یعنی یہ کانسیپٹ بن چکا ہوتا ہے بھائی ہم تو بغیر دوپٹے کے آ رہے ہیں, نہ ہمیں کوئی چھیڑ رہا ہے, میں بغیر دوپٹے کی اتنی اچھی ڈاکٹر بن گئی, انسانیت کی خدمت کر رہی ہوں, تو یہ دوپٹہ خام خا کی کیوں پخ لگا دی اسلام نے. اور ابھی تک تو یہ تھوڑا سا آگے جا کے پھر مزید ترقی ہوتی ہے, تو بھائی کسی نے چھیڑ بھی دیا تو چھیڑ دیا, ہم نہیں چھیڑے, ضروری تھوڑی کوئی چھیڑے تو ہم چھڑ بھی جائیں. اور اگر کسی نے چھیڑا اور ہم چھڑ بھی گئے تو ہماری اپنی مرضی, تو کوئی نقصان تھوڑی ہو رہا ہے اس سے. وہ کہتے ہیں انگریز کے ہاں تو کوئی ایجوکیشن سسٹم ہے, سب اکٹھے بیٹھ رہے ہیں, وہ بیٹھنا تو دور کی بات, اکٹھے سو رہے ہیں, گرل فرینڈ کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ان کو تو کوئی نقصان نہیں ہو, تو ہمیں کیا نقصان ہوا. ابھی یہ مسئلے بنے ہوئے ہیں,
آپ ایسے کلچر میں جا کے بولو کہ ساری انٹیاں دوپٹے لے لیں, برقے لے لیں, پھر میں بات کروں گا, وہ کہیں گے ارے یہ برقے لینے ہی تھے, ہم نے دوپٹے لینے ہی تھے. تو محترم آپ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر تو آپ ہمارا خواتین میں بیان رکھوائیں. پھر نہیں آ رہی بات میرا خیال. تو بھائی اسی ڈاکٹر ذاکر نائک کے یہاں تو سب بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں نا. تو میرا جو میسج لاکھوں لوگوں تک پہنچ گیا, وہ میسج نہیں پہنچتا. دوپٹے کی بات میں پھر کسی اور ٹائم پہ کر لوں گا بھائی, یہ غلط ہے. علماء کے سامنے جب بیٹھو تو پراپر ڈریس میں بیٹھو. تو دیکھو جب کوئی کام کرنا ہی نہیں ہے نا دنیا میں, تو پھر تو باتیں کرنے کی بہت ساری چیزیں آپ کے پاس, باتیں کرتے رہو بیٹھ کے.